وہ اشرف المخلوقات کہلانے لگ گئی. تو عزیزان گرامی یہ اللہ کی پیاری ترین مخلوق ہے. خدا اسے معاف کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ایک ترحیم کی مجلس ہے. اللہ اسے بخشنا چاہتا ہے اور بخشش کے واسطے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے. اور اس کی میں ایک دو مثالیں پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. مثلا یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے، نیکی کرنا بعد کی بات ہے، کوئی بھی ایکشن اور عمل جو ہے اس سب سے پہلے وہ ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں. جیسے ہی آپ کے ذہن اور اس قوت متخیلہ میں ایک چیز پیدا ہوئی کہ ہم یہ نیکی کا کام کریں، ایک نیکی تو اسی وقت لکھ لی جاتی ہے کہ یہ نیکی کرنے کی مطلب سوچ رہا ہے. اور جب وہ نیکی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے نیکی بہت چھوٹی نیکی بھی ہے، بہت بڑی نیکی بھی ہے، اس کے لیے کوئی ایسا پیمانہ تو اب میں آپ کو دینے والا نہیں ہوں، مگر یہ طے ہے بات کہ چھوٹی ہے تو بھی، بڑی ہے تو بھی، ایک نیکی کو وہ 10 گنا کر دیتا ہے. توجہ رکھیں، ایک نیکی کو وہ 10 گنا کر دیتا ہے. اور انسان جب کوئی خدا نخواستہ برائی سوچتا ہے کہ یہ ہم برا کام کریں تو وہ لکھتا نہیں ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے دل میں اس کے کیا اس وقت حرکت کر رہا ہے، اس کے وہم میں، اس کے خیال میں، اس کی قوت تخیل میں کیا اس وقت گھوم رہا ہے، مگر وہ کچھ لکھتا نہیں. جب اس سے وہ گناہ اور برائی سرزد ہو جاتی ہے اور وہ لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ لکھنا چاہتے ہیں، انہیں بھی کبھی کبھی روک دیتا ہے کہ نہیں ابھی نہ لکھیے گا، ممکن ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ شرمندہ ہو کے توبہ کرے. اس کا اپنا نفس جو ہے اسے ملامت کرے، اور اس ملامت کرنے والے نفس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کی قسم کھائی. صلوات کرنے والا نفس لوامہ کی، اور اس کی قسم کھائی ہے، شاید اس کو اس کی ملامت کرے اور یہ توبہ کر لے. اور توبہ کے لیے ایک لفظ مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. توبہ اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ توبہ اللہ کو کتنی پیاری ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنا پسند ہے، اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی مثلا وہ ہوائی جہاز سے سفر کرنا چاہتا ہے، سارا سامان اس کا تیار ہے، پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں ہے، ٹکٹ اس کے پاس ہے، مگر اتفاق سے جب وہ باہر نکلتا ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، گاڑی کی چابی نہ معلوم کہاں رکھی تھی. اب سارا گھر ڈھونڈ رہا ہے، ادھر بھی ڈھونڈا نہیں چابی مل رہی، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، ادھر ٹائم دیکھ رہا ہے، ادھر چابی ڈھونڈ رہا ہے، مگر اپنی اس کی گاڑی کی چابی اسے نہیں مل رہی. اب آپ اس کی پریشانی کا اور اس کی تشویش کا عالم جو ہے وہ ذرا سوچئے. وہ بار بار گھڑی بھی دیکھتا ہے کہ اب اتنا وقت رہ گیا، اتنا وقت رہ گیا، چابی بھی نہیں مل رہی، اب اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. یک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چابی تو میں نے فلاں جگہ پہ رکھی تھی. آپ اس لمحے کو سوچئے، وہ لمحہ اس کے لیے کتنا بہترین ہے. وہ لمحہ اس کے لیے کتنا بہترین ہے. یہ میں نے آپ کے حساب سے مثال دی، میں نے آپ کے حساب سے مثال دی، ورنہ جہاں باب توبہ میں اس کی مثال لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک صحرا میں سفر کرنے والا جس کا سارا زاد راہ، اس کا پائی پیسہ، اس کا کھانے کا سارا سامان اس کے ساتھ اونٹ پہ رکھا ہے، اور وہ اونٹ کو لے کے ریگستان میں سفر کر رہا ہے. اسے اس وقت نہ مشرق کا پتہ ہے نہ مغرب کا پتہ ہے، وہ اونٹ ہی لے کے اس کو جا رہا ہے اور وہ اس سے پھر سفر کر رہا ہے. سفر کرتا کرتا وہ تھک گیا، ایک سایہ دار درخت کے نیچے اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہا. اس درخت کے گھنے سائے میں جب بیٹھا ہے اور اس نے دیکھا، اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا. جو ہی اس کی آنکھ لگی ہے اور وہ سو گیا ہے، جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا وہاں اونٹ موجود ہی نہیں. اب چاروں طرف دیکھ رہا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. ریگستان کی ریت میں سے اٹھتا ہوا دھواں دکھائی دے رہا ہے جس طرف دیکھتا ہے. اب اس کی گھبراہٹ کا عالم اندازہ کیجئے، اب اس کی پریشانی کا، یعنی اب تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو سائن کر چکا ہے. جس طرف جائے گا اسے کوئی راستہ معلوم نہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کہیں سے کسی روشنی کا، کسی دھوئیں کا، کسی کچھ کا کوئی، سوائے چند گزوں کے بعد جو چاروں طرف دھوپ سے اور گرمی سے دھواں اٹھتا ہے ریگستان سے، وہی دھواں اسے دکھائی دے رہا ہے. اب آپ اس کی گھبراہٹ کا، اس کی پریشانی کا اندازہ کیجئے. بس اسی گھبراہٹ اور پریشانی اور پشیمانی ہی کے دوران میں یک وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہ سارا سامان اپنے اوپر لادے ہوئے واپس آ گیا. یہ ہے عزیزان گرامی اس کے اس لمحے کو سوچئے، وہ کتنا اس وقت خوش ہوا ہوگا، کتنا اس نے اطمینان کا سانس لیا ہوگا. جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اسی طرح خوش ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ لے میرے بندے نے توبہ کر لی، میرے عبد نے توبہ کر لی. احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے جہنم میں جلائے اپنا شاہکار،
خدا کچھ بھی ہو پر ایسا نہ ہوگا. خدا تو جہنم میں کسی کو نہ ڈالے گا. کوئی اپنے آپ چل کے جانا چاہے تو یہ دوسری بات ہے. وہ تو بخشنا چاہتا ہے, وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے. دو چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے سامنے اعمال ان کے رکھ دیے جائیں گے تو بعض لوگ آپ کو پتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ گناہ ہم نے کیے ہی نہیں, کون سا گواہ ہے آپ کے پاس, لائیے وہ جو گواہ ہے آپ کے پاس. یہ جو دنیا میں بہت زیادہ مقدمے بازی کے شوقین ہوتے ہیں وہ وہاں بھی کہیں گے کون سی عدالت, کیسا گواہ, کیا کوئی گواہ لائیے. حکم ہوتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور پھر ان کی جلدیں, ان کے ہاتھ, ان کے پیر, ان کے کان, ان کی آنکھیں وہ گواہی دیں گی. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے جب ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جلدیں, چمڑے یہ گواہی دیں گے تو اس وقت اسے کہا جائے گا اب تو مطمئن ہے. اس لیے کہ اللہ کسی پہ رائی کے برابر بھی ظلم کرنا نہیں چاہتا. تم اپنے قدموں سے چل کے وہاں جا رہے ہو جو اللہ کے لیے انتہائی ناپسند ہے. تم اپنے قدموں سے چل کے جا رہے ہو, تمہیں زبردستی کوئی نہیں بھیج رہا. عزیزان گرامی اور روایات میں ملتا ہے, بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی, روایات میں ملتا ہے جب بدن انسان کا انسان کے خلاف گواہی دے چکے گا. کتاب کا نام ہے فوائد المشاہد, لکھنے والے ہیں شیخ جعفر شوستری. اس میں لکھا ہے کہ انسان ایک بندے کا بدن اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جا. اس کے بدن کا ایک ایک روح اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے, ایک ایک حصہ اس کے خلاف. اس کے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں اس نے یہ ظلم کیا, اس کے پیر گواہی دے رہے ہیں اس نے یہ ظلم کیا, اس کی آنکھیں گواہی دے رہی ہیں اس نے یہ ظلم کیا, اس کے کان گواہی دے رہے ہیں اس نے یہ ظلم کیا. اس کے بدن کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے. جب اسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو ایک ننھی سی آواز آئے گی, فتنادی, توجہ رہے آپ حضرات کی, ایک آواز آئے گی. کتاب فوائد المشاہد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں ایک ندا آئے گی. اور کیا ندا ہوگی اور کس کی ندا ہوگی؟ وہ گواہی دے گا کالا شفرت من اشفار عینیہ, کہ اس کی آنکھوں میں سے ایک, یہ آنکھ کا جو بال ہوتا ہے, یہ بال جو ہیں یہ بھووں کے بال ہیں, وہ جو پلکوں کے بال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اشفار. توجہ رہے آپ حضرات کی. وہ بال ایک گواہی دے گا بارے رہا جب باقی بدن کی تو نے گواہی دے دی, اس کے اعمال میں سے ایک گواہی میرے پاس بھی ہے. تو حکم دیا جائے گا اسے روک لو, کیا ہے گواہی تیرے پاس؟ کہا ہے معبود ایک مرتبہ اس کے سامنے تیرا ذکر ہوا تھا اور تیرے خوف اور تیری عظمت اور جلالت شان کے سامنے یہ اتنا رویا تھا کہ صرف ایک پلک اس کی بھیگ گئی تھی. تو کہا جائے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اسے جنت کی طرف بھیج دیا جائے. عزیزان گرامی یہ ہے اس کے پلک کی گواہی جب باقی سارے اجزاء اس کے خلاف بول چکے, بس ایک آنکھ کے آنسو نے. اور محرق القلوب میں لکھا ہے حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے اپنے حساب اور کتاب دیکھ چکے ہوں گے, ایک شخص جسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا اور یکایک ایک آواز آئے گی کہ اس کے لیے ایک اس کا موتی ہے, اس کے پاس جو ساری دولت ہے وہ ایک موتی کی صورت میں ہے, وہ اسے دے دیا جاتا ہے. وہ موتی جب اس کے سامنے کھولا جائے گا تو اس سے سارا معاشر جو ہے وہ چمک اٹھے گا, سارے معاشر میں اس کی موتی کی روشنی ہو جائے گی اور اسے کہا جائے گا یہ لے جا اور جا کے اپنا کفارہ کر لے, جا کے کہیں بھی اس کی قیمت پوچھ. چنانچہ وہ جائے گا حضرت آدم صفی اللہ کے پاس. حضرت آدم اس موتی کو دیکھ کے کہیں گے بہت قیمتی ہے مگر میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. حضرت نوح ابراہیم سے ہوتا ہوا پیغمبر اکرم کے پاس آئے گا, پیغمبر فرمائیں گے میں اس کی قیمت تو نہیں بتاتا, البتہ تجھے وہ ہستی بتاتا ہوں جو اس کی قیمت کو جانتا ہے. عزیزان گرامی یہ شخص وہی موتی لیتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہی موتی لے کے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے گا, امام علیہ السلام اس شخص کو آتا ہوا دیکھ کے اٹھ کے اسے گلے لگائیں گے اور قائم عرش کو, یہ اسی کتاب کے لفظ ہیں جو پڑھنے جا رہا ہوں, قائم عرش کو پکڑ کے کہیں گے معبود یہ بڑا گناہ گار تھا مگر یہ جو موتی لیے پھر رہا ہے یہ وہ اس کی آنکھ کا آنسو ہے. ایک مرتبہ مجھ مظلوم کی مظلومیت سن کے جو اس کی آنکھ سے ٹپکا تھا اور میری ماں نے اسے محفوظ کر
لیا تھا اور خزانہ قدرت میں سے جمع کرا دیا گیا تھا۔ اے معبود میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حکم ہوگا نہ صرف اس کے گناہ معاف کیے جائیں بلکہ جس ماں نے اس کو جنم دیا، جس باپ نے اس کو پیدا کیا، ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی زبردستی جہنم میں جائے تو اس کا کیا علاج؟ صلوات پڑھنے والا